بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ وہ 1138 ہجری میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز و دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت و بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوا جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیرکوہ صلاح الدین چاچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ جب مصر تشریف لائے کہا گیا، حضور اب بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے تو عام پسند نہیں کریں گے؟ سڑنگے کوئی ہیکل گار دونوں طرف کھڑے تھے۔ سلطان ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور ساتھ ہی دف، طاؤس اور رباب و شہنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھی تو قدم روک لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ سلطان نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیچ نہیں، جانتے ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہے اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاں بخش مت کہو مجھے حضور۔ سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوکا جیسے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ مزید کہا، حضور وہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندھا کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ اس زمانے 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمران بن گئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ اس میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک صلیبی جرنیل تھا جس کا نام رونالڈ تھا۔ اس نے حاجیوں کے ایک لشکر کو روک لیا اور سارا سامان لوٹ لیا۔ اس پر
حاجیوں نے کہا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، ہمیں جانے دو۔ بدبخت نے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو تمہیں آ کر مجھ سے چھڑا لیں۔ بس یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی۔ ان دنوں آپ بیمار تھے۔ تب آپ نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس صلیبی کو اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ صحت یاب ہو گئے۔ جو لمبا آیا جب اللہ نے آپ کو فتح دی تو جتنے جرنیل تھے آپ نے سب کو معاف کر دیا، مگر جب رنولڈ سامنے آیا تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور کہا، اے گستاخ، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو، لے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نوکر صلاح الدین بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے ہیرو۔ جی سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔